اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم کرنٹ پاکستان کی صورتحال ہے، اس کے علاوہ جو خبریں نکلتی ہیں وہ بھی بڑی دھماکے دار ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو جلدی سے جلدی بس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ جرانوالا میں قرآن کی مبینہ بے حرمتی کے خلاف پرتشدد احتجاج میں متعدد گرجا گھر نذر آتش کر دیے گئے ہیں اور اس میں رینجرز کو طلب کر کے فوراً امن و امان کی صورتحال قائم کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ فیصل آباد کی تحصیل جرانوالا میں قرآن کی مبینہ بے حرمتی کے واقعے کے بعد مشتعل مظاہرین نے مسیحی آبادی پر دھاوا بول کر متعدد گرجا گھروں کو نذر آتش کر دیا ہے، جبکہ کرسچن کالونی کے علاوہ سرکاری عمارتوں میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں حالات تاحال کشیدہ ہیں اور صورتحال پر قابو پانے کے لیے رینجرز کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ احتجاج کا یہ سلسلہ بدھ کی صبح اس وقت شروع ہوا جب عیسیٰ نگر نامی علاقے میں چند نوجوانوں کی جانب سے قرآن کے ورق کی مبینہ بے حرمتی کے اطلاعات شہر اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگیں، جس کے نتیجے میں صبح 9 بجے کے قریب مشتعل افراد سینما چوک کے پاس اکٹھے ہونے لگے۔ اہلکار کا کہنا ہے کہ اس مشتعل ہجوم نے 2 گرجا گھر تباہ کیے۔ پہلے ہجوم کی جانب سے عیسیٰ نگر محلے میں ایک چرچ کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے علاوہ اس سے 1.25 کلومیٹر کی دوری پر ٹیلی فون ایکسچینج کے پاس موجود ایک چرچ کو نشانہ بنایا گیا۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ جرانوالا ایک چھوٹا شہر ہے جہاں مسیحی آبادی کی تعداد 5% تک ہوگی، جن میں سے زیادہ تر لوگ عیسیٰ نگری میں ہی آباد ہیں، اور ہجوم کی جانب سے ان لوگوں کے گھروں میں گھس کر بھی توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور آگ لگائی گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد عہدے سے ہٹائے جانے والے اے سی جرانوالا شوکت مسیح صاحب نے بی بی سی کو فون پر بتایا کہ صبح 8 سے 9 بجے کے درمیان ہمیں مشتعل مظاہرین کی جانب سے عیسیٰ نگر میں احتجاج اور آگ لگانے جانے کی اطلاعات ملی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مشتعل مظاہرین نے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھا رکھے ہیں اور ایسے ہی ایک گروہ کی جانب سے اے سی جرانوالا کے دفتر پر بھی حملہ کیا گیا۔ حکام کے مطابق اس وقت صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لاہور سے رینجرز کے 150 جوان جرانوالا پہنچ رہے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ اس واقعے کے عینی شاہدین اور جرانوالا کے مقامی صحافی حسام نے بی بی سی کے شہزاد ملک کو بتایا کہ منگل اور بدھ کے درمیانی شب کرسچن کالونی میں عامر نامی نوجوان نے چند ایسے پمفلٹ لکھے جو مبینہ طور پر توہین مذہب کے زمرے میں آتے ہیں، اور انہوں نے مبینہ طور پر قرآن پاک کے چند اوراق کی بھی بے حرمتی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اس واقعے کی اطلاع ملنے پر مشتعل افراد کی بڑی تعداد علاقے میں جمع ہو گئی اور توڑ پھوڑ شروع کر دی گئی۔ حسان کے مطابق مظاہرین نے نہ صرف اس بستی میں موجود 3 گرجا گھروں کو نذر آتش کیا بلکہ کالونی کے 15 مکانات کو بھی آگ لگا دی۔ انہوں نے بتایا کہ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے کرسچن کالونی کے مکینوں کو یہ علاقہ خالی کرنے کا کہا۔ صحافی کے مطابق بھاری نفری تعینات ہونے کے باوجود پولیس مظاہرین کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی۔ جرانوالا کے تھانہ سٹی کے ایک اہلکار نے بھی تصدیق کی کہ مظاہرین کی جانب سے مسیحی بستی میں موجود کچھ گھروں کو آگ لگائی گئی ہے، جبکہ لوگ وہاں سے لوٹ مار کرنے کے بھی اطلاعات دے رہے ہیں۔ ایک عینی شاہدین نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ بتایا ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں، جن میں کرسچن کالونی، ناصر کالونی، عیسیٰ نگری، ماہر والا، چک نمبر 120 شامل ہیں، حالات ابھی بھی کشیدہ ہیں وہاں پہ۔
ان کا کہنا تھا کہ شہر کے وسط میں قائم کرسچن کالونی کی آبادی گھروں کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور مشتعل ہجوم نے ان مکانات میں بھی توڑ پھوڑ کی ہے۔ جڑاوالا کے گرجا گھروں کے انچارج فادر خالد مختار نے BBC کے عماد خالق سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ صبح 6 بجے اطلاع ملی کہ کرسچن کالونی جڑاوالا میں ایک مسلم گھر کے سامنے نامزد ملزمان نے مبینہ طور پر قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ واقعے کے فوراً بعد کرسچن کالونی میں حالات کشیدہ ہونا شروع ہو گئے اور مشتعل افراد نے مقامی گرجا گھر کو نظر آتش کر دیا۔ اس کے بعد شہر میں مسیحی برادری کے تمام علاقوں میں حالات کشیدہ ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب تک شہر میں 6 گرجا گھر جلائے جا چکے ہیں، جبکہ ان کی اپنی رہائش گاہ پیرش پاسٹر ہاؤس کو بھی نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ فادر خالد مختار کے مطابق کرسچن کالونی میں سب سے زیادہ ہنگامہ آرائی ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کرسچن کالونی کا گرجا گھر نظر آتش کرنے کے بعد ایک گروہ نے ناصر کالونی میں واقع ان کی رہائش گاہ پیرش ہاؤس کا رخ کیا اور 2 گھنٹے سے زیادہ وہ اس کے باہر جمع ہو کر احتجاج کرتے رہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ خود بھی مشتعل ہجوم کے نرغے میں آ گئے تھے اور تقریباً 2 گھنٹے سے زائد وقت تک اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ناصر کالونی میں واقع گھر میں محصور رہنے کے بعد جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ فادر خالد مختار کے مطابق اس دوران انہوں نے متعدد مرتبہ پولیس کی ہیلپ لائن پر مدد کے لیے کال کی، لیکن پولیس ان کی مدد کو نہیں آئی۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس دوران مشتعل ہجوم ایک دوسری بستی میں قائم گرجا گھر کو نظر آتش کرنے کا ارادہ لیے ان کے گھر سے دور ہوا، جس کے فوراً بعد وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ تاہم ان کی وہاں سے نکلنے کے بعد ہجوم نے پاسٹر ہاؤس کو بھی جلا دیا۔ اب اس مقدمے کی FIR بھی کاٹ دی گئی ہے اور مقدمے کی FIR میں کیا کہا گیا ہے اس بارے میں آپ کو اطلاع کرتے ہیں۔ تو جڑاوالا پولیس کی جانب سے بدھ کو 2 مسیحی نوجوانوں کے خلاف قرآن کی بے حرمتی اور توہین رسالت کے الزامات کے تحت مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ مقدمے کی FIR میں کہا گیا ہے کہ شکایت کنندہ جب موقع پر پہنچے تو انہیں وہاں سے قرآن کے اوراق ملے جن پر سرخ پینسل سے گستاخانہ الفاظ لکھے ہوئے تھے اور ایک کیلنڈر بنایا ہوا تھا۔ تاہم ملزمان موقع سے فرار ہو چکے تھے۔ فیصل آباد پولیس کی جانب سے بھی ٹویٹر پر جاری پیغام میں جڑاوالا کے شہریوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف سٹی تھانہ جڑاوالا میں مقدمہ درج ہو چکا ہے، اس لیے مظاہرین اشتعال انگیزی اور توڑ پھوڑ سے گریز کریں۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے گئے ہیں، تاہم وہ فرار ہو چکے ہیں۔ یہ پاکستان میں پہلا موقع نہیں ہے کہ توہین مذہب کے مبینہ الزامات لگائے جانے کے بعد مسیحی برادری کی آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ سن 2013 میں لاہور کے علاقے بادامی باغ میں واقع جوزف کالونی پر ایسے ہی ایک حملے اور آتش زنی کے نتیجے میں سینکڑوں مسیحی بے گھر ہو گئے تھے، جبکہ علاقے میں امن و امان کا سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس سے قبل اگست 2009 میں ضلع فیصل آباد کی ہی ایک اور تحصیل گوجرہ میں مسلم مسیحی فسادات کے نتیجے میں کم از کم 6 مسیحی ہلاک ہوئے تھے۔ گوجرہ کے ایک گاؤں میں یہ فسادات اس وقت شروع ہوئے تھے جب مسیحی برادری کی ایک شادی کے دوران مبینہ طور پر قرآن کی بے حرمتی کے الزام پر مشتعل ہو کر گاؤں کی مسلمان آبادی نے ایک مسیحی بستی پر دعویٰ بول کر 40 کے قریب مکانات کو آگ لگا دی تھی۔ سوشل میڈیا پر واقعے کی شدید مذمت بھی کی جا رہی ہے اور اس ہجوم کے جو مشتعل ہجوم وہاں پہ کارروائی کر کے گئے ہیں، تو اس کے علاوہ بڑے بڑے جو سیاسی لیڈران ہیں انہوں نے بھی مذمت کی ہے۔ جڑاوالا میں مشتعل ہجوم کی جانب سے مسیحی برادری کی عبادت گاہوں اور گھروں کو نشانہ بنانے سے متعلق سب سے پہلے بشپ چرچ آف پاکستان بشپ آزاد مارشل نے سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جب میں یہ لکھ رہا ہوں تو لفظ کم پڑے ہیں۔ ہم بشپ پادری اور عام لوگ پاکستان کے ضلع فیصل آباد میں جڑاوالا کے واقعے پر گہرے دکھ اور غم میں مبتلا ہیں۔
جب میں یہ پیغام لکھ رہا ہوں تو اس وقت چرچ کی عمارت کو جلایا جا رہا ہے، بائبل کی بے حرمتی کی گئی ہے اور مسیحیوں کو اذیتیں دی گئی ہیں اور ان پر قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ ہم انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں سے فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ یقین دلایا جا سکے کہ ہمارے لوگوں کی جان و مال ہمارے ملک کے لیے قیمتی ہیں، جس نے ابھی جشن آزادی منایا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی بڑی شخصیات جن میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اور شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، سب نے ہی اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی جلد سے جلدی شفاف تحقیقات کروائی جائیں اور بتایا جائے کہ کیا پاکستان میں ہمارا اپنا ہی ملک میں اسلام ہمارا محفوظ ہے۔ یہ آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ ہم انتظار کریں گے آپ کی اس رائے کا کہ پاکستان میں ہمارے قرآن جو کہ ہماری جان ہمارا سب کچھ ہے، کیا اس کی بے حرمتی اگر کی گئی ہے تو ہم ان کو آخر تک پہنچاتے ہیں؟ اگر نہیں پہنچا پائے تو یہ بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے تھے۔ گہرے اور دلی رنجش کے ساتھ اس ویڈیو کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور اگلے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔